کرسی پڑھنے والے کے متعلق یہ بھی ہے کہ اگر ہر فرض نماز کے بعد کسی کی عادت ہے کہ وہ آیت الکرسی پڑھ لیا کرتا ہے ہر فرض نماز کے بعد، تو فرمایا گیا کہ جب اس کی روح نکلنے کا وقت آئے گا، اس کی روح نکلنے کا وقت آئے گا تو ایسا ہوگا کہ اس کی روح ادھر نکالی جا رہی ہوگی، ایک قدم دنیا میں ہوگا، دوسرا قدم جنت میں ہوگا، اور اس کی روح قبض کرنے کے لیے بھی یہ حکم آیا کہ اتنی آسانی کے ساتھ اس کی روح نکالی جائے گی کہ اسے اندازہ بھی نہیں ہوگا، پتہ بھی نہ چلے گا۔ آیت الکرسی پڑھنے کی عادت ڈالو، حفاظت کے لیے بھی، اور جو اللہ رب العزت سے بے پناہ محبت کرنا چاہتا ہے، اپنے رب سے بے پناہ محبت کر کے قریب ہونا چاہتا ہے، اسے آیت الکرسی کا ورد ضروری ہے۔ وہ جس قدر آیت الکرسی پڑھے گا مولا تعالیٰ اتنا قریب اس بندے کو کرتا جائے گا۔ اور ایک بات یاد رکھ لیں، الحمدللہ بچپن سے ہمیں بھی یہ عادت ہے، آیت الکرسی پڑھنے والے کی ایک اور فضیلت ہے کہ اسے پھر دوسری کرسی کی لالچ بھی نہیں آئے گی۔ ہاں، کرسی والوں کو میں یہ کہتا ہوں آیت الکرسی پڑھا کرو تاکہ یہ نحوست دل سے نکل جائے، یہ کرسی وہ کرسی وہ کرسی یہ کرسی، کب تک کرسیوں کے پیچھے چلو گے؟ جس کے پاس آیت الکرسی ہو، جیسے دیکھو اجمیر کے خواجہ کی کرسی آج تک کوئی نہیں ہلاتا، کوئی نہیں ہلاتا، اور اس کرسی کے لیے کبھی الیکشن بھی نہیں ہوتا۔ ہماری بات ہمارے اور 100 نسلیں بھی آئیں گی، ہندوستان کا بادشاہ وہ نسلیں غریب نواز کو ہی سمجھا کریں گی، کیوں؟ وہ آیت الکرسی والے بادشاہ ہیں۔ لہذا ہے سنی مسلمانوں، آیت الکرسی کا ورد رکھو۔ یہ کرسیوں کی لالچیں بھی بہت خطرناک ہوتی ہیں، بسا اوقات انسان کو کافر بنا دیتی ہیں، بسا اوقات انسان کو گمراہ کر دیتی ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے اولیاء اکرام کی تعلیم میں، اولیاء اکرام جب کسی کی تربیت کرتے ہیں نا تصوف میں، تو تربیت میں سب سے پہلے وہ 2 چیزوں کو مارتے ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ کھانے میں لالچی نہ ہو، بہت زیادہ کھانا بند کر دو۔ اگر کسی ولی کے دربار میں تربیت لینا ہے تو پہلی تربیت وہ یہ کرتے ہیں کھانے پر کنٹرول، اور دوسری تربیت کسی بھی مقام، مرتبے، منصب اور کرسی کی لالچ ہرگز نہیں۔ کوئی عمل اس لیے نہیں کرے گا کہ مجھے یہ مقام ملے، دنیاوی منصب ملے۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ دنیا طلب کرنے والا اگر علم دین بھی حاصل کرے گا تو وہ ایسا ہی ہے جیسے خنزیر کے گلے میں موتیوں کا ہار ڈالا جا رہا ہے۔ حب جاہ، حب مال، حب مقام، حب منصب، یہ بری خصلتیں ہیں۔ اللہ ان تمام چیزوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ من رکع فرفع، حضور نے فرمایا جو جھک گیا اللہ اسے بلند کرتا ہے، اور جو اکڑ گیا اللہ اسے ہمیشہ ذلیل کرتا ہے۔ تو یہ کرسیاں ہی ہیں جو اکڑ پیدا کرتی ہیں۔ آیت الکرسی کا ورد ہمیشہ رکھو، بہت ساری چیزوں سے تمہیں محفوظ کر دے گی۔ آخری بات، اس میں تیسرے پارے کی ایک بہت ہی اہم چیز بیان ہوئی ہے، وہ کیا ہے؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک بار اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سوال کیا، اے مولا مجھے دکھا تم مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے؟ اللہ نے پوچھا کہ اے ابراہیم کیا تجھے یقین نہیں ہے؟ کہا کیوں نہیں، یقین ہے مولا لیکن آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں، لیطمئن قلبی، تاکہ میرے دل کو اطمینان ہو جائے۔ سنو، اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے، سب بکھر جانے کے بعد بھی وہ دوبارہ زندہ کرے گا۔ ہاں کئی واقعات ہیں، حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ بھی آج ہم نے تلاوت کیا۔ ایک نبی تھے اللہ کے، 33 سال کی عمر تھی، وہ اپنے خچر پر جا رہے تھے، ایک بستی کو دیکھا اجڑی ہوئی تھی، اجڑی ہوئی۔ انہوں نے یہ پوچھا اللہ کی بارگاہ میں کہ مولا یہ سب پوری بستی اجڑ گئی، یہاں نہ سبزے اگتے ہیں، نہ درخت، نہ پودے، کچھ نہیں، کیا پھر اس بستی کو تو دوبارہ زندہ کرے گا؟ تو حضرت عزیر علیہ السلام کو اسی وقت نیند لگ گئی، سو گئے، اور سوئے تو 100 سال کے لیے سو گئے، 100 سال کے لیے وہی سو گئے، اور جس خچر پر آئے تھے، جو کھانا لے کر کے آئے تھے، اس کو بھی نیند لگ گئی۔ نیند کیا ہے؟ موت کی بہن ہے، اللہ نے سلا دیا۔ 100 سال کے بعد اٹھایا اللہ نے، پوچھا عزیر سے کتنے دن یہاں ٹھہرے رہے؟ کہا میں تو صبح آیا تھا، دوپہر ہو رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا ذرا اپنے خچر کو دیکھو، تمہارے کھانے کو دیکھو، تم 100 سال یہاں ٹھہرے ہو۔ حضرت عزیر جب اٹھے اور گئے تو ان کی عمر تو 33 تھی، ان کی عمر تو 33 سال ہی تھی، مولا 100 سال سلایا، اس کے بعد بھی جوان ہی اٹھایا۔ جب اپنی آبادی میں آئے تو ان کے زمانے کے بچے بھی بوڑھے ہو چکے تھے، خود ان کی اولاد جو ان کے بیٹے تھے وہ ان سے بھی بڑے ہو چکے تھے، 118 سال، 115 سال، 110 سال کے ان کی عمریں ہیں، اور حضرت عزیر کی عمر تو 33 سال ہے۔ حضرت عزیر آئے اور کہا میں عزیر ہوں، اللہ کا نبی،
لوگوں نے انکار کر دیا کہ وہ 100 سال پہلے جا چکے, تم کہاں سے آئے ابھی. ایک خاتون جو ان کے گھر کی کنیز تھی, وہ بہت بوڑھی ہو چکی تھی, اس نے کہا میں عزیر کو 2 علامتوں سے پہچانتی ہوں, اگر وہ 2 علامتیں اس کے اندر ہیں تو یہ عزیر ہے. وہ آئی, کہا ایک تو یہ ہے کہ پورے زمانے میں تورات اگر کسی کو لفظ بلفظ یاد ہے تو صرف عزیر علیہ السلام کو, کسی کو نہیں. ایک علامت یہ ہے. دوسری یہ ہے کہ ان کی پیٹھ پر ایک نشان ہے جو کسی کے اندر نہیں ہے, وہ میں دیکھ چکی ہوں. حضرت عزیر کو جب اس بوڑھی نے یہ کہا تو حضرت عزیر علیہ السلام نے لفظ بلفظ پوری سورہ تورات سنا تھی, اور ان کی پیٹھ پر وہ نشان بھی باقی تھا. تو اس خاتون نے پکار کر کہا, اے لوگوں, یہ اللہ کی قدرت ہے, یہی عزیر ہے جو 100 سال پہلے ہم سے بچھڑا تھا, آج مولا نے 100 سال بعد دوبارہ اسے ہمارے ہاں اٹھا کر لایا ہے. یہ واقعہ کیوں پیش آیا؟ یہ ان منکرین کو بتانے کے لیے جو یہ سمجھتے ہیں کہ موت کے بعد پھر اللہ کسی کو نہیں اٹھا سکتا, اسی لیے کچھ لوگ جلا کر راکھ کرتے ہیں, کچھ لوگ چیل کووں کو کھلا دیتے ہیں کہ مرنے کے بعد پھر پکڑ نہیں ہونی چاہیے. یہ شراب کیوں پیتا تھا, چوری کیوں کرتا تھا, کوئی ڈنڈے مارنے والا نہ ہو, ہم تو اس کو جلا کے راکھ کر چکے. مولا قرآن میں بیان فرماتا ہے, جو رب ایک پانی کے قطرے سے تمہیں انسان بنا سکتا ہے, تمہاری راکھ کو جمع کر کے دوبارہ تمہیں زندہ کیوں نہیں کر سکتا؟ وہ قادر مطلق ہے, دوبارہ اٹھائے گا. ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ موت کے بعد ہم دوبارہ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے, لیکن اس دنیا میں نہیں, پنیہ جنم نہیں. ہاں, یہ پنیہ جنم والا نہیں ہے. ہمارا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ مریں گے یہاں, اٹھیں گے قیامت کے دن. قیامت سے پہلے پھر کسی کی آتما نہیں اٹھنے والی ہے, جس کی اٹھتی ہو بیوقوف ہے. ہاں, وہ جو مشہور کرتے ہیں کہ اس کی آتما آئی, اس کی آتما آئی, کسی کی آتما نہیں آتی. ہاں, یہ بات یاد رکھیں, شیطان کھیلتا ہے, روحیں جا چکی, ایک بار نکل گئی تو اب قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہوں. الحمدللہ ہمارا عقیدہ یہی ہے, اسلام کا عقیدہ یہ, ہم مرنے کے بعد عالم برزخ میں جاتے ہیں اور پھر مولا قیامت کے دن اٹھاتا ہے. اس سے پہلے ہمارا عقیدہ یہ نہیں کہ ہم مرنے کے بعد پھر کبھی چوہا بن کے اٹھیں گے, بلی بن کے اٹھیں گے, کتا بن کے اٹھیں گے. ہاں, اچھے کام کیا تھا تو اچھا بن کے دوسرے جنم میں پیدا ہوگا, برا کام کیا تھا تو کتا بن کے جنم لے گا. یہ نہیں ہے. الحمدللہ ہمیں اللہ نے انسان بنایا تھا, انسان ہی اٹھیں گے. ہاں, کتوں والا عقیدہ مت رکھو, چوہوں والا اور بلیوں والا عقیدہ مت رکھو, ہمارا یہ عقیدہ نہیں. جو بات میں عرض کر رہا تھا وہ ابراہیم علیہ السلام کی. ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا رب سے, تو کیسے زندہ کرتا ہے مرنے کے بعد؟ تو رب نے فرمایا, کیا تجھے یقین نہیں؟ کہا یقین ہے, میں آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں. کہا ٹھیک ہے, 4 پرندے لے لو اور ان کو ذبح کرو, اور پھر ان کو قیمہ بنا دو, چاروں کا گوشت مکس کرو اور سب ملا کر کے 4 حصے کرو, ایک حصہ اس پہاڑ پر, دوسرا اس پہاڑ پر, تیسرا اس پہاڑ پر, چوتھا اس پہاڑ پر. 4 پہاڑوں پر گوشت رکھ کر کے آؤ, یہ مکس قیمے کا, اور پھر اپنی جگہ پر کھڑے ہو جاؤ, ان پرندوں کے نام لے کر کے بلاؤ. ابراہیم علیہ السلام کو یہ پروسیس کرایا گیا. ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا لیے؟ ایک کوا لیا, توجہ چاہتا ہوں, کیا لیا؟ کوا لیا. دوسرا مرغا لیا, تیسرا کبوتر, چوتھا مور. 4 پرندے لیے, کوا, مرغا, کبوتر, مور. 4 پرندے لیے اور چاروں کو ذبح کیا. پھر ان کا قیمہ بنایا, گوشت سب قیمہ بنا کر مکس کیا اور 4 حصوں میں 4 پہاڑوں پر رکھ کر آئے. پھر اپنی جگہ پر آ کر کے انہیں پکارا. اللہ کے حکم سے مرغا بھی آئے, کوا بھی آئے, کبوتر بھی آئے اور مور بھی آئے. خدا کی قدرت دیکھیں, وہ قیمہ ہوا میں اڑنے لگا اور جس پرندے کا جو گوشت تھا وہ اپنے اپنے جسم میں ملنے لگا, اور پھر ان کی جو منڈیاں تھیں, منہ, وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس تھی. دھڑ صرف تنہا اڑتا ہوا آیا, اپنے اپنے منہ سے جڑ گیا اور اڑ کر چلے گئے. اللہ نے اپنی قدرت کا مشاہدہ اپنے نبی کو کروایا. ابراہیم علیہ السلام, مردوں کو مولا کیسے زندہ کرتا ہے یہ نبی کو سامنے کر کے دکھایا گیا. لیکن صوفیہ کرام کی بھی ایک تعلیم ہوتی ہے. میر عبد الواحد بلگرامی رضی اللہ عنہ, سبع سنابل شریف کے مصنف, فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو یہ پروسیس کیوں کرایا گیا؟ یہ 4 پرندے آپ نے کیوں لیے؟ صوفیہ کے جو نقطے ہوتے ہیں بڑے اہم ہوتے ہیں. میں نے 4 پرندے کہا, یاد ہے نا 4 پرندے؟ ہاں, وہ ایسی ہی نہیں ہے کہ فارمیلٹی کے لیے میں نے آپ کے سامنے گنا دیے. توجہ, کوا, مرغا, کبوتر, مور, یہی میرے آقاؤں کی مدت ہوئی ہے. السلام علیکم رحمت اللہ تعالی وبرکاتہ. ناظرین, آئیے آج ہم اور آپ جانتے ہیں کہ 40 دن درود شریف پڑھنے سے مصیبت دور ہو جاتی ہے.
بلائیں دور ہو جاتی ہے، آفتیں دور ہو جاتی ہیں، مگر وہ 40 دن کیسے درود شریف پڑھیں، کب پڑھنا چاہیے، کس وقت پڑھنا چاہیے، یہ جاننے کے لیے یہ کلپ ایک بار ضرور سن لیں مفتی سلمان نجری صاحب کا، انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے۔ اگر آپ مصطفیٰ چینل پر نئے ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے۔ آئیے سنتے ہیں مفتی سلمان نجری صاحب کا بیان۔ بنایا گیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت، یہ انسان کی فطرت میں ہونا چاہیے، بالکل، اور محبت کسی سے ہوتی ہے تو اس کے آثار اس کے چہرے پر بھی ظاہر ہوتے ہیں، اس کی زندگی پر بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ آدمی محبت میں جب مبتلا ہوتا ہے تو اس کی زندگی میں چینجنگ شروع ہو جاتی ہے، بالکل، تبدیلیاں آنے لگ جاتی ہیں۔ عام سی بات ہے، آپ دنیا میں بھی دیکھیں، ایک مجازی عشق و محبت میں جو بندہ پاگل ہونے لگتا ہے، کسی لیلا کے پیچھے ہے، کسی محبوبہ کے حسن کے پیچھے پڑ جاتا ہے، اس کی زندگی میں چینجنگ آ جاتی ہے، وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کے پیچھے لگا رہتا ہے۔ کبھی کبھار ہم نے دیکھا کتنے مجنو ایسے ہی بنے ہیں شعر و شاعری کرتے ہوئے۔ محبت یہ اگرچہ دنیاوی عشق ہے، دنیاوی محبت ہے، مجازی عشق ہے، لیکن جو کائنات کے آقا و مولا کی محبت میں فدا ہوتا ہے، پھر وہ سر چڑھ کر کے بولتا ہے جان ہے عشق مصطفیٰ، جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ محبت کی ایک بات ہے میرے عزیزوں، جب تمہیں سچی محبت ہو جائے نا، یہ عام سی بات ہے تقریروں میں کہہ لینا یا کسی اور کو کہہ لینا کہ میں ان سے بہت محبت کرتا ہوں، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن ریئل جو ہوتی ہے، جو ایک دم پیور جس کو کہتے ہیں، وہ محبت ہوتی ہے، تو پھر کائنات میں ہر جگہ اسے اپنے محبوب کا ہی حسن نظر آتا ہے، وہ اپنے محبوب کے علاوہ کسی چیز کا تذکرہ پسند بھی نہیں کرتا۔ ہم ایسے عاشقوں میں بریلی کے امام کو دیکھتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی حضور کی محبت میں فنا کر دی۔ ان کا حال تو یہ تھا، جس چیز کو دیکھتے اپنے نبی کو یاد کرتے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت، رچ بس جانا۔ محبت کی علامات میں آپ کو بتاتا ہوں، بندہ جب کسی کا ذکر کرتا ہے تو بار بار اس کا تذکرہ اس کی زبان پر آنے لگتا ہے، بار بار اس کا تذکرہ آنے لگتا ہے۔ میں آپ کے ذہن کو قریب کرنے کے لیے ایک بات کہتا ہوں۔ ایک بندہ مرید بننے کے لیے ایک بزرگ کے پاس، کہا کہ مجھے مرید بنا دیجئے۔ کہا جانتے ہو مجھ کو؟ کہا پہلے سنا تھا، آپ بڑے بزرگ، آپ کے پیچھے چلوں گا۔ انہوں نے کہا میرا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ پیر سے بے انتہا محبت ہونی چاہیے۔ کہا میں محبت کرتا ہوں آپ سے، مرید کر لیجئے آپ۔ کہا ایسی نہیں، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھنے کے لیے انہوں نے ایک طریقہ کیا اپنایا، کہا ایک بھینس خرید کر کے اس کے حوالے کر دیا، کہا یہ بھینس لے جا، اس کو پال۔ کہا کیا کرنا ہے اس کو؟ کہا اتنا پالنا اس کو، صبح نہلانا، دوپہر میں نہلانا، رات میں بھی نہلانا، 3 بار نہلانا، کھانا تم اپنے ہاتھ سے کھلانا اس بھینس کو، اور اس کے پورے بدن کو پوچھا مارتے رہنا، صفائی کرتے رہنا، اور اس کے ساتھ بیٹھ کر کے تھوڑی دیر باتیں بھی کرتے رہنا، اس سے دل لگا لینا۔ اس نے کہا آپ کا حکم ہے تو کرتا ہوں، ورنہ بھینس سے کیا کیا جائے، جانور ہی ہے نا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ بزرگ نے کہا 30-40 دن کے بعد آؤ۔ 8 دن کے بعد وہ آیا تو اس سے پوچھا کیا حال ہے؟ کہا ٹھیک ہوں۔ کہا بھینس کا کیا حال ہے؟ کہا وہ بھی ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے سوال کیا دن بھر کیسے گزارتے ہو؟ کہا اچھے سے گزارتا ہوں۔ بھینس؟ وہ بھی اچھی ہے۔ کہا جاؤ 40 دن کے بعد ہم ملتے ہیں۔ 40 دن کے بعد آئے۔ اب آنے کے بعد اس بزرگ نے پوچھا کیا حال ہے؟ کہا میری بھینس کا حال بھی بہت اچھا ہے۔ کہا تیری خیریت پوچھ رہا ہوں، بھینس کی بات کر رہا ہے۔ دن کیسا گزرتا ہے؟ کہا میری بھینس تو بہت اچھی ہے، صبح اٹھتی ہے میرے ساتھ بات کرتی ہے، دوپہر میں میں نہلاتا ہوں، رات میں میں اس کے ساتھ بیٹھتا ہوں۔ کہا میں تیری خیریت پوچھ رہا ہوں، بھینس کی بات کر رہا ہے۔ اس کے بعد جتنے سوال وہ کرتے رہے، ہر بات میں بھینس۔ تب اس بزرگ نے فرمایا کہ یہ صرف اور صرف ریہرسل ہے، ایک پریکٹس ہے۔ ایک بندہ اگر جانور کے ساتھ بھی وقت گزارنے لگ جائے تو اس کا دل اس کے ساتھ لگ جاتا ہے، اور اگر تو اللہ کے رسول کے ساتھ دل لگا لے میرے عزیزو، جانور کو تو یہ اختیار نہیں تیرے دل کو قابو میں رکھنے کا، لیکن آمنہ کے لال کو یہ اختیار ہے تیرے دل کو اپنے قبضے میں رکھنے کا۔
हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत बढ़ेगी तो कैसे कि कसरत से उनका जिक्र होने लग जाए। सुबह दोपहर शाम उनकी हदीसों की बात करो, हुजूर के अखलाक की बात करो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की बात करो, ऑटोमेटिक आपको मोहब्बत होगी। और अगर हदीसें याद नहीं है तो कम से कम हुजूर पर कसरत से दुरूद पढ़ना शुरू करो। 1000 बार रोजाना तुम दुरूद पढ़ो, फिर 40 दिन के बाद मुझसे मुलाकात करो। मैं आपसे बताता हूँ इंशाअल्लाह ये वो कामिल वजीफा जो इमाम गजाली ने फरमाया, मैं आपके सामने कह रहा हूँ। 40 दिन के बाद तुम्हारी खुद की कैफियत ये होगी कि दुनिया तुम्हें फीकी लगने लगेगी और हर रात तुम ये कह करके सोओगे मेरे आकाओं की मुद्दत हुई है, मेरे आकाओं की मुद्दत हुई है, तेरी राह में आँखियां बिछाते बिछाते, तेरी यादों में तेरी हसरतों में बड़े दिन हो गए हैं घर को सजाते सजाते। ये कब होगी? जब कसरत से तुम हुजूर को याद करो। आला हजरत को हमने देखा, फना फिर रसूल यूं ही नहीं कहते। कोई साहब आए आला हजरत के पास एक गुलाब तोहफे में लेकर आए, कहा कि हुजूर ये बहुत अच्छा गुलाब है, कबूल फरमा ले। देखा, उसके बाद कहते ये तो सुबह खिलता है शाम में मुरझा जाता है, मैं उस गुलाब से मोहब्बत करता हूँ जो कभी नहीं मुरझाता, जो कभी नहीं मुरझाता। लोग फूल की तारीफ कर रहे थे, आला हजरत से खामोशी गवारा ना हुई, फूल को देखते रहे और फिर नात भी लिखते रहे। क्या? सरताब कदम है तने सुल्तान जमन फूल, लब फूल दहन फूल जकन फूल बदन फूल। हुजूर के हर अज़ू को फूल से तशबीह देने लग गए। लब फूल दहन फूल जकन फूल बदन फूल। वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। अब आला हजरत को उठा कर देखें, पूरी नात फूल पर लिखी है लेकिन गुलाब पर नहीं, मदीने के गुलाब पर लिखी है। मोहब्बत इसको कहते हैं कि जब अपने महबूब का तस्करा हो तो दुनिया में किसी भी शय का तस्करा हो लेकिन याद अपने महबूब की आ जाए, याद अपने महबूब की आ जाए। मैंने देखा है आला हजरत को मैं इसलिए ज्यादा जिक्र करता हूं कि उनके कलाम पढ़ने के बाद हुजूर से मोहब्बत में इजाफा होता ही है, इश्क में इजाफा होता है। अपना प्रैक्टिकल तो हम बताते हैं, बाकी दूसरों का मालूम नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में करीब होने का जो शौक बढ़ता है वो आला हजरत के कलामों से बढ़ता है। आप देखें उन्होंने कहाँ कहाँ जिक्र किया और ऐसी ऐसी जगहों पर अल्लाह की हम्द बयान करना है, अल्लाह की तारीफ जिसको हम्द कहते हैं, वो जब बयान करना, बहुत सारे लोगों ने दुनिया में हम्द बयान की है और कई ऐसे दूसरे तबके के लोग, दूसरे मकतब फिक्र के लोग भी हम्द लिखे। बचपन में उर्दू स्कूल की किताबों में वो हम्द भी आती थी, वो अल्लाह बहुत बड़ा है जिसने हमारी गाय बनाई। सुने होंगे आप, या शायद हो सकता है आपके सिलेबस में चेंज हो गया, पुराने लोग जानते हैं। वो अल्लाह बहुत बड़ा है जिसने हमारी गाय बनाई। इस पर हम्द अल्लाह की, ठीक है, अच्छी बात है। वो अल्लाह बहुत बड़ा है जिसने हमारा घर बनाया, हमें बाप दिया, हमें माँ दिया। वो अल्लाह बहुत बड़ा, हम्द है ये। लेकिन आला हजरत को देखो, अल्लाह की हम्द बयान करनी है, यूं कहते हैं वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। अल्लाह की हम्द है, लेकिन किस बात पर? इस बात पर कि अल्लाह का सबसे बड़ा शुक्र इस बात पर है कि महबूब अपना करीबी हुआ हमें अता फरमाया। कहीं पर भी देखिए ये मोहब्बत की अलामत जाहिर हो जाती है, बातों में, तकरीरों में, कलम में जाहिर हो ही जाती है। दुआ जब बंदा करता है तो क्या दुआ करता है? दुआ में अपने क्या क्या अजीज और अकारिब के लिए मांगता है, रिश्तों के लिए मांगता है, अपनी दुनिया के लिए मांगता है। दुआएं यही होती हैं। आला हजरत की दुआएं पढ़ो। आला हजरत दुआएं क्या करते थे? अल्लाहु अकबर। वो भी मुनाजात आपने सुने होंगे, मशहूर दुआ आला हजरत की, या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो। यह है ना, पढ़ते भी होंगे। ये मुनाजात है, ये दुआ है, अल्लाह की बारगाह में मांगी हुई दुआ है। लेकिन मैं इसकी आज खुसूसियत बताता हूं आपको, इस दुआ की, इस मुनाजात की। पूरी दुआ उठा लेना आप, जितने अशार है इसके अंदर। पहले मिसरे में अल्लाह से तलब,
اللہ سے مانگ رہے ہیں. اور دوسرا مصرع جو بھی آئے گا اس میں, اس حمد میں, وہ صرف اور صرف رسول اللہ کو مانگا گیا ہے. حضور کے تذکرے کے علاوہ کچھ بھی نہیں مانگا اعلیٰ حضرت نے. اب میں پڑھ کے سناتا ہوں, دیکھو آپ کیا مانگتے ہیں دعا میں بھی. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو, جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو. دنیا میں کچھ نہیں مانگا, جب مشکل آئے تو اے اللہ مشکل کشا رسول کا ساتھ ہو. اور پھر آخری وقت آئے, یا الہی جب زبانیں باہر آئیں پیاس سے, یہ قیامت کا منظر ہے. یا الہی جب زبانیں باہر آئیں پیاس سے کیا ہونا چاہیے؟ پھر کہتے ہیں صاحب کوثر شہ جود و سخا کا ساتھ ہو, رسول کا ساتھ. یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑکے بدن, دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو. ہر دعا میں دیکھو رسول کا تذکرہ. اور پھر نزا کا وقت آئے تو کیا ہونا چاہیے؟ یا الہی بھول جاؤں نزا کی تکلیف کو. کیسے؟ اے اللہ کسی فرشتے کو بھیج دینا, تکلیف آسان کر دینا. نہیں, کیسے تکلیف دور ہو؟ یا الہی بھول جاؤں نزا کی تکلیف کو, شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ. حسن مصطفیٰ میرے سامنے آ جائے اور میں نزا کی تکلیف بھول جاؤں. مانگتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں تو رسول پاک کا ہی صدقہ. اور اتنا ہی نہیں, یا الہی جب چلوں تاریک راہ پل صراط, آفتاب ہاشمی نور الہدا کا ساتھ ہو. یعنی پل صراط پر بھی چلنے کے وقت اعلیٰ حضرت جو مانگ رہے ہیں وہ آفتاب ہاشمی نور الہدا رسول اللہ کا ساتھ ہو. یا الہی جب سر شمشیر پر چلنا پڑے, سر شمشیر کس کو کہتے ہیں؟ تلوار سے زیادہ تیز باریک راستہ ہے. اس وقت جب کٹھنائیں ہوں گی, مشکلیں ہوں گی, اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یا الہی جب سر شمشیر پر چلنا پڑے رب سلم کہنے والے غم زدہ کا ساتھ ہو. وہ بھی رسول پاک ہی ہیں, رسول پاک ہی ہیں ہر مصرے میں. یہاں تک کہ جب آپ نے اپنی مناجات کو ختم کیا, آخری شعر لکھنے پر آئے, کہتے ہیں یا الہی جب رضا خواب گراں سے سر اٹھائے. خواب گراں کس کو کہتے ہیں؟ لمبی نیند سو کر, موت کی نیند کو خواب گراں کہتے ہیں. جب رضا لمبی نیند سو کر اپنی قبر سے اٹھنے والا ہو, دعا تو یہی ہونا چاہیے کہ مولا میری نمازیں سب ساتھ رہیں, حج بھی ساتھ رہے, زکوٰۃ بھی ساتھ ہو, میری تصنیفی کام بھی سب ساتھ میں رہے میرے, تاکہ میرے اعمال میں بھاری ہو جائے پلے میں. اعلیٰ حضرت کی دعا یہ نہیں ہے کہ میرے سارے اعمال ساتھ رہے. کہتے یا الہی جب رضا خواب گراں سے سر اٹھائے دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ. اگر کچھ رہے ہمارے پاس اس وقت مولا عشق مصطفیٰ ساتھ ہو. یعنی ہر جگہ جب رسول کا تذکرہ آئے تو یہ محبت کی علامت سمجھو. محبت صرف اور صرف ایک دوسرے کو کہہ لینے سے نہیں ہوتی, اس کی زندگی میں یہ چیزیں نظر آنے لگتی ہیں, اس کی ایکٹیویٹیز میں یہ چیزیں نظر آنے لگتی ہیں. بیٹھتے اٹھتے وہ میرے مصطفیٰ کو یاد کرتا ہے, ان کی اداؤں پر عمل کرنے لگ جاتا ہے. اور جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں رچ بس جائے